جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو معجزہ اور جانشین عطا کیے ہیں، نہ تو آپ سے پہلے کسی نبی کو ملے ہیں اور نہ ہی آپ کے بعد کسی اور کو ملیں گے۔ یہاں پہ آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ہر شخص نے، ہر دشمن حیدر کرار نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے کردار میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی انت منی وانا منک۔ عزیزان محترم، آج ہم گفتگو کریں گے کہ خداوند متعال نے ہر نبی کو جب مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، اپنی امت کی ہدایت کے لیے جو بھی نبی دنیا پر تشریف لائے تو اللہ نے اکثر انبیاء کو معجزہ بھی دیا اور جانشین بھی دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اژدہا کا معجزہ دیا، عصا کا معجزہ دیا، اور ہارون جیسا پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانشین عطا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پروردگار نے معجزہ عطا کیا اور جانشین بھی دیے، لیکن پروردگار نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو معجزہ اور جانشین عطا کیے ہیں، نہ تو آپ سے پہلے کسی نبی کو ملے ہیں اور نہ ہی آپ کے بعد کسی اور کو ملیں گے۔ معجزہ ایسا کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جو اس ماہ مبارک کے رمضان میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ایسا معجزہ جو زندہ و جاوید ہے، جو تا قیامت باقی رہے گا، جس میں کوئی شخص کسی قسم کا نہ تو شک کر سکتا ہے اور نہ ہی تحریف کر سکتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا کیا، اور اسی طرح پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانشین عطا کیے ہیں۔ وہ جانشین نہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو ملے ہیں اور نہ ہی آپ کے بعد کسی اور کو ملیں گے، کہ جس کے بارے میں پیغمبر یہ خود ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے کہ یا علی انت منی و انا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ حدیث کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث دونوں مکاتب میں، مکاتب اہل سنت میں بھی نقل ہوئی ہے اور مکاتب اہل تشیع میں بھی یہ نقل ہوئی ہے۔ یعنی صحیح بخاری میں اس حدیث کا جو نمبر ہے 2699 حدیث نمبر ہے جو بخاری میں نقل کی گئی ہے، اور من لا یحضر الفقی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو جو جانشین عطا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو جو پروردگار نے رہبر عطا کیا ہے، جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کی شکل میں ہے، ایسا رہبر کسی اور امت کو نہیں ملا، ایسا جانشین کسی اور نبی کو نہیں ملا، ایسا رہبر، ایسا ہادی کسی اور امت کو نہیں ملا۔ یعنی جو بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی مثال آپ ہیں، زمانہ جتنا چاہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کردار میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور زمانے نے کی ہے، یعنی جب سے مولا کائنات متولد ہوئے ہیں، اس دنیا پہ آئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ہر شخص نے، ہر دشمن نے
حیدر قرار نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے کردار میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے عمل میں، آپ کے قول و فعل میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نقص نکال سکیں، لیکن اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو کچھ اس انداز سے خلق کیا کہ زمانہ مولا کائنات کے زمانے سے لے کر آج تک نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے کرتے مر گئے، مٹ گئے، لیکن زمانہ کبھی بھی مولا کائنات کی کوئی خامی تلاش نہیں کر سکا۔ جس میں نقص ہو وہ علی کیسا؟ اللہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں ہم لوگ وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں حیدر کرار جیسا رہبر عطا کیا کہ زمانہ آپ کے دروازے پر آتا ہے، کوئی علم کی بھیک مانگنے آتا ہے، کوئی مال و ثروت کی بھیک مانگنے آتا ہے، کبھی بھی مولا کائنات کسی کے در پر کوئی سوال لے کر نہیں گئے، کوئی علمی سوال لے کر نہیں گئے کہ زمانے سے کہیں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ چیلنج کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں تاریخ میں کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ مولا کائنات فلاں مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے در پر آئے، تاریخ نہیں بتا سکتی۔ ہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا اور کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یعنی بعد از مصطفیٰ اللہ نے امت کو ایسا ہادی عطا کیا جو اپنی مثال آپ ہے، جو پورے عالم کی ہدایت کر سکتا ہے۔ جو بھی آپ کے دروازے پر جس قسم کا سائل آیا آپ نے اسے کبھی خالی نہیں لوٹایا، کبھی نہیں کہا جاؤ میں تھوڑی دیر کے بعد جواب دوں گا، جاؤ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی مشکل حل کروں گا۔ اسی لیے تو زمانہ آپ کو مشکل کشا مانتا ہے کہ جو بھی آپ کے در پر کسی قسم کی مشکل لے کر آیا ہے آپ نے ہر شخص کی مشکل کشائی کی ہے اور ہر شخص کو اس کے سوال کا جواب دیا۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع کو رمضان کے آخر تک لے کر چلیں گے، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ مولا کائنات کی شخصیت کیا ہے، مولا کائنات کو اللہ نے کس طرح تخلیق کیا کہ پورے عالم کا ہادی بنا کر بھیجا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔